یفقہوا قولی۔ میں آپ تمام کا آج کے ہمارے اس درس میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا نام سنتے ہی ہم سب کے چہروں پر ایک قسم کی خوشی کی لہر دوڑی، الحمدللہ، کہ رمضان آنے والا ہے، رمضان آنے والا ہے۔ رمضان میری اور آپ کی زندگی میں آ تو رہا ہے، لیکن کیا وہ مقصد لے کر آ رہا ہے جس مقصد کے لیے رمضان میرے اور آپ کی زندگی میں دیا جا رہا ہے؟ یہ اصل چیز ہے۔ ہر چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے نا، ہر چیز کا۔ اگر آج ہم ہمارے اطراف صرف بازاروں پر اگر نظر ڈال لیں تو وہاں ہر کسی کے زبان پر یہ بات موجود ہے کہ اب سیزن کا مہینہ آ رہا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ رمضان آنے سے پہلے، یعنی رجب سے پہلے سے ہی لوگ اپنے دکانوں کا سامان لا رہے ہیں۔ ایکسپورٹ اور امپورٹ کا یہ کام جاری اور ساری ہے۔ گویا لگ ایسے رہا ہے کہ کچھ خاص چیز کی تیاری ہو رہی ہے۔ ہر کسی کو اگر دیکھے تو کہہ رہا ہے کہ اب ایک مہینہ آنے والا ہے، یہ ایک ایسا مہینہ جس کے اندر ان کا زیادہ کاروبار ہوگا، فائدہ ان کو اٹھانا ہے، تو وقت سے پہلے مال لا کر رکھنا ہے، وقت سے پہلے پوری پلاننگ کرنی ہے۔ تو ہر کوئی اس کی تیاری میں لگا ہوا ہے۔ ماحول اور معاشرے کو دیکھیں تو عید کی تیاری نظر آتی ہے، جبکہ اصل تیاری رمضان کی ہے۔ میرے اس الفاظ کو اچھے سے غور سے سنیں۔ مکمل تیاریاں ہو رہی ہے عید کے خاص دن کے لیے، اور اصل تیاری تھی رمضان کے لیے۔ عید کی تیاری، عید کس کے لیے ہے؟ اچھا کھانے کھانے والے، اچھا کپڑے پہننے والے، اچھی مکمل ڈریسنگ کر کے گھروں کو سجانے والے، کیا اس کے لیے عید ہے؟ یہ مہینہ صرف عید کے لیے ہم کو نہیں دیا گیا۔ یہ رمضان کا مہینہ، استقبال رمضان میرا ٹاپک ہے، تو میں نے سمجھا کہ پہلے ہمارے ماحول اور معاشرے کی ذرا عکاسی تو میں رکھ دوں۔ مقصد جو تھا وہ مقصد تو پورا ہٹ گیا، اور جو مقصد ہونا چاہیے وہ آج ہمارے ذہنوں اور گمان میں نہیں ہے۔ ہاں، روزے ہم رکھ لیتے ہیں، لیکن روزے کا مقصد بھی ہم نے بھلا دیا۔ تیاری اصل پوری لگی ہوئی ہے عید کے دن کے لیے۔ بازاروں میں شاپنگ ہو رہی ہے عید کے لیے، گھروں کے پورے تمام کی تمام چیزیں خواتین خریدتی ہے، یا خاص طور پر ڈریسنگ ہو یا کوئی اور چیز ہو یا کوئی اور بھی تیاری ہو، وہ خاص نظر آتی ہے عید کے لیے۔ تو عید کس کے لیے ہے؟ بہت بڑا سوال ہے نا۔ عید اس کے لیے ہے جس نے رمضان سے مکمل فائدہ اٹھایا۔ عید اس کے لیے ہے جس نے رمضان کی نعمتیں، برکتیں اور مغفرتوں کو اپنے حق میں، اپنی جولی میں بھر لیا۔ عید صرف کھانے اور پینے والوں کے لیے نہیں ہے، اچھے کپڑے پہن کر، اچھے جوتے پہن کر صرف عید کی نماز پڑھ لینے والوں کے لیے عید نہیں ہے۔ یہ عید تقوی کو حاصل کرنے کے لیے یہ دی گئی مجھ کو اور آپ کو۔ رمضان کا پورا جو مہینہ دیا گیا اصل تقوی کے لیے دیا گیا۔ دونوں عیدیں جو میری اور آپ کی زندگی میں آتی ہے، چاہے وہ عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر ہو، یہ دونوں عیدوں کا اصل مقصد کیا ہے؟ تقوی ہے۔ اللہ رب العالمین رمضان کے مہینے میں جو خاص عبادات مجھ پر اور آپ پر، ہم سب پر، تمام مسلمانوں پر، جتنے لوگ اس دنیا میں ہیں اور جتنے لوگوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا، اب ہر بالغ پر روزے رمضان کے فرض کر دیے گئے۔ خاص روزے، خاص عبادات رمضان میں دی جا رہی ہے۔ تو اس رمضان کا میں جو روزے دیے جا رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ عید کا مقصد بھی تقوی ہے، چاہے وہ عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر ہو۔ پھر یہ روزوں کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں اللہ کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اے وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، صرف تم پر یہ بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ تم اپنے آپ کو اتنا مت سمجھ لو زیادہ بڑا کہ صرف تم کو یہ روزے دیے گئے، نہیں 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 نہیں، تم سے پہلے والے لوگوں کو بھی پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے تھے۔ مقصد کیا ہے روزے فرض کرنے کا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔
अपने अंदर तकवे को पैदा कर लो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा को हासिल कर लो, अपने हक में मगफिरत करवा के जाओ। ये बहुत बड़ा हुसूल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये मौके मेरी और आपकी जिंदगी में बार बार ला रहा है, तो अल्लाह चाहता है कि बंदा अपनी मौत से पहले अल्लाह को राजी कर ले। ये महीना कोई आम महीना नहीं है जो मेरी और आपकी जिंदगी में आने वाला है। अल्लाह, आप गौर कीजिए, हमने 12 बार इस महीने की फजीलतें सुनी है, 12 बार इसकी बरकतों के बारे में, इसकी मगफिरतों के बारे में हमने सुना है। अल्लाह ने इस महीने को खास बनाया मेरे और आपके लिए, खास बनाया। खास उसूल रमजान में अप्लाई होते हैं आसमानी दुनिया पर, जमीन पर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कई हदीस में हमने सुन लिया, जब रमजान आता है, जब रमजान की रात शुरू हो जाती है, जैसे रमजान का महीना लग जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत के दरवाजों को खोल देता है। ये कौन सा महीना? यही रमजान का तो महीना है। खास महीना, जन्नत के दरवाजों को खोल दिया जा रहा। खास महीना, जहन्नम के दरवाजों को बंद कर दिया जा रहा। खास महीना, जो शरीर, जो जिन होते हैं, जो शयातीन होते हैं, उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन जकड़ देता है, ताकि हमारे अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो बंदे हैं वो अच्छे से अल्लाह को राजी करने का भरपूर फायदा उठा सके। अल्लाह खास इंतजाम कर रहा है ना, लेकिन क्या हमारी वैसी खास तैयारी हो रही है अल्लाह को राजी करने की? खास तैयारी। रमजान का इस्तकबाल हम किससे करते हैं? रमजान आ रहा है, कपड़े धो दो। रमजान आ रहा है, बिस्तर धो दो। रमजान आ रहा है, घरों को साफ कर दो। रमजान आ रहा, घर में पूरा राशन डाल दो। खाने पीने के अलावा, रहने सोने के अलावा कोई और तैयारी हमारी खास रमजान की नजर नहीं आती। अगर हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी अगर देखें, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद रमजान के इस्तकबाल के लिए तैयार हो जाते, खुद रमजान की तैयारी करते, अपने अहल और अयाल को तैयार करते, अपनी बीवियों को याद दिलाते रमजान आने वाला है, रमजान आने वाला है। तो वो कैसी तैयारियां क्या करते थे? वो क्या तैयारियां क्या करते थे? सहाबा इकराम को बार बार याद दिलाते। मेरे और आपके सहाबा तो 6 महीने पहले से अल्लाह से दुआएं करते कि ए अल्लाह, तू हमको रमजान में दाखिल कर दे, रमजान से फायदा उठाने वाले बना दे। आज हम भी अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह, हम सब को भी सेहत और सलामती के साथ मुकम्मल रमजान से तू फायदा उठाने वाले बना दे। खास तौर पर लैलतुल क़द्र हम सब के हक में कर दे अल्लाह। तो रमजान मेरी और आपकी जिंदगी में आने वाला है, खास महीना। अल्लाह ने खास बनाया ना उसको, है ना, लेकिन वो खास महीना मेरे और आपके लिए कुछ खास है उसमें करने का, कुछ हमने प्लानिंग की है। एक अगर दुकान वाला कोई दुकान चलाता है, जब उसके सीजन का महीना आता है तो प्लानिंग करता है, कौन सा माल है, कौन सा माल बिक रहा है, कौन सा नहीं बिक रहा है, उसको क्या करना है, काम को और कैसे आगे बढ़ाना है, लोग कौन सा खरीद रहे हैं, कौन सा नहीं खरीद रहे हैं। हम हमारे घर का भी मामला ले लीजिए ना, अब रमजान जो आ रहा है उसकी जो खास तैयारी हमारे घर में राशन की जो होती है, क्या है घर में क्या नहीं है, ये देखकर हम हर चीज वक्त से पहले मंगवा लेते हैं ना। तो क्या ऐसे ही अब वक्त से पहले रमजान की मैं और आप तैयारी कर लेते हैं जो कर लेना चाहिए? बहुत बड़ा सवाल है ये। इस्तकबाल रमजान, रमजान की तैयारियां, आप मुझे बताइए, आपके दिलों पे हाथ रखकर सबसे पहली चीज क्या आती है? क्या तकवा आता है? क्या अल्लाह याद आता है? क्या कुरान से जुड़ना याद आता है? क्या नमाजों की कसरत याद आती है? या घर के काम ज्यादा याद आते हैं, घर की चीजें ज्यादा याद आती है, घरेलू चीजें अक्सर ज्यादा याद आती है? इस्तकबाल रमजान का मतलब हरगिज भी ये नहीं है कि हम साल में एक मर्तबा घर को साफ करें। अब तहूर शत्रुल ईमान, पाकी क्या है? आधा ईमान है। हमको हमेशा साफ सुथरा रखना है। साल के 12 महीने हमको हमेशा साफ सुथरा रहना है। हमारे साथ इस्तेमाल होने वाली चीजों को हमेशा साफ सुथरा रखना है। अपने वक्त को अल्लाह के लिए जाये मत कीजिए। उन चीजों के पीछे लगाइए जिन चीजों के पीछे मुझको और आपको भी लगाना है। अपने आप को जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर, ज़हनी तौर पर तैयार कीजिए रमजान के लिए, जैसे सहाबा इकराम किया करते थे, जैसे सहाबियात किया करती थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रमजान में खास जो इबादत रखी वो क्या है? रोजा है ना। रोजा मुझको और आपको रखना है, तो रोजे के ताल्लुक से वो मसाइल को जानना हमारे लिए लाजिम है कि रोजा कब टूटता है, रोजा
कैसी हालत में हमको मुकम्मल करना है, अगर हमारी हालत कोई संजीदा हो जाए तो तब क्या करना है, रोजे की नीयत क्या है, इफ्तार कब करना है, कैसे करना है, टाइमिंग्स को कैसे फॉलो करना है, ये सब चीजें जो काम आप कर रही है उस काम के ताल्लुक से मुकम्मल इल्म होना हमारे लिए लाजिम है। हम ये समझती है कि रोजे रखना फर्ज है ना, घर में अम्मी भी रख रहे, बाबा भी रख रहे, भाइयां भी रख रहे, बहना भी रख रहे, हम भी रख देते, लेकिन अक्सर औकात यह होता कि हम रोजे की नियत ही नहीं करते। एक तो नियत भी नहीं होती और दूसरा इफ्तार का तरीका भी पूरा गलत होता, और वो जो रोजा होता उसके अंदर पूरे आंखों के भी गुनाह होते, कानों के भी गुनाह होते, हाथों के भी गुनाह होते, पैरों से भी गुनाह होते। असल जो मकसद था तकवा वो तो पूरा गायब होता। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को ऐसा रोजेदार पसंद नहीं है जो सिर्फ खाना खाए ना पिए, सिर्फ अपने जिस्म को भूखा और प्यासा रखे। नहीं, रोजा रखना है तो आंख का भी रोजा है, कान का भी रोजा है, जुबान का भी रोजा है, हाथों का भी रोजा है, पूरे जिस्म का रोजा है। खास इबादत है ये, कोई आम इबादत नहीं है, और हर बालिग पर फर्ज है, हर बालिग पर फर्ज है। अक्सर रोजे के ताल्लुक से हमारे पास माहौल और माशरे में होता क्या है, घर की खवातीन रोजों की पाबंद होती है, लेकिन घर के मर्द हजरात पूरे के पूरे उनकी जिंदगी से रोजे गायब होते। क्यों? क्योंकि ये सीजन का महीना है, इसीलिए धूप बहुत ज्यादा है, गर्मा का महीना है, तो रोजे वो नहीं रख पाते। अब अल्लाह अकबर, अफसोस की बात है, एक मुसलमान रमजान एक ऐसा खुला ऑफर उसको दिया जा रहा आखिरत को कमाने का, और अल्लाह का दिया हुए मौके को इंसान पैरों से रोंदते हुए दुनिया को कबूल करता। कितनी बड़ी बेवकूफी, आप खुद अपना जायजा लीजिए। अल्लाह एक मगफिरतों का महीना मेरे और आपके हाथ में लाकर रेडीमेड निवाला रख रहा है, और हम चाहते कि नहीं, अगर अब ये सीजन चला गया, अगर हमने अच्छी कमाई नहीं की तो फिर अगले साल तक कुछ भी नहीं होगा। रिस्क कौन देगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन, ये आने वाले कस्टमर्स अल्लाह रब्बुल आलमीन देगा ना। तो रमजान की खास इबादत, फर्ज है ये चीज। फर्ज का मतलब समझती है आप? लाजिम है करना। हम समझते हैं कि सिर्फ औरतों पर रोजे फर्ज है, मर्दों पर रोजे फर्ज नहीं है। घर के मर्द हजरात कई रोजे छोड़ देते हैं और खवातीन पर उसका कोई असर नहीं होता। असर तो दूर की बात है, ये दोपहर के वक्त सालन गरम कर देती है उनको। एक मोमिना औरत के शौहर को वो कभी बेरोजेदार नहीं रख सकती। एक महीना दुकान बंद रहेगी, परवाह नहीं है, अल्लाह रिस्क देने वाली जात अल्लाह की है, तो अल्लाह बगैर मेहनत किए भी देगा, जरूर देगा, जब तरजीह अल्लाह को देंगे हम। इस्तकबाल हमको करना है रमजान का, तो अभी से जहनी तौर पर पूरे घर को तैयार कीजिए। रमजान आ रहा है, खास इबादत उसके अंदर रोजा है, तो हमको पूरे घर को रोजाने, हर बालिग पर रोजा फर्ज है। हमारी जो सहाबियात थी, अल्लाह अकबर, अपने छोटे जो बच्चे होते थे ना, दूध पिलाने वाले जो उनके बच्चे होते, वो बच्चों को दूध नहीं पिलाती थी इस वजह से कि मेरे बच्चों को रोजे की आदत पड़े। दूध पिलाने वाले बच्चों को वो दूध नहीं पिलाती थी। सोचिए आप, घर के मर्द हजरात रोजा छोड़ देते और खवातीन पर कोई असर नहीं होता इसका। ये माहौल और माशरे में ज्यादा है, इसीलिए ये बात बता रही हूं। हाँ, कोई शरई उज्र की वजह से अगर रोजा छूटता है तो उसका कफ्फारा भी हमको अदा करना है, जो कई लोगों को मालूम ही नहीं है। कफ्फारा कब अदा करना है, किसको अदा करना है, कितना अदा करना है, हम नहीं जानते। हम मुसलमान हैं, इल्म के दरिया से हम ज्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकते, वरना जहालत मेरे और आपके अंदर आ जाएगी। जहां इल्म नहीं होता वहां जहालत होती है, और जहालत में इंसान क्या अमल करे क्या ना करे उसको कोई परवाह नहीं होती। रमजान आ रहा है तो एक खास चेंज मेरे और आपके अंदर आना चाहिए, खास प्लानिंग मेरे और आपके अंदर आनी चाहिए। सहाबा का पूरा माहौल बदल जाया करता था, एक रूहानी माहौल नजर आया करता था। हमारे पास वो नजर नहीं आता। हाँ, सहर के वक्त लगता है कि रमजान आया, और इफ्तार के वक्त लगता है कि रमजान आया। इसके अलावा अगर आप वाकई रमजान का इस्तकबाल करना चाहती है तो पहली चीज अल्लाह के लिए पहला काम ये करिए कि अपने अकीदे तौहीद को दुरुस्त कीजिए। अगर हम
اللہ کو نہیں جانتے تو روزہ رہ کر بھی ہم فائدہ نہیں ہے, کیونکہ روزہ تو اللہ کے لیے ہے نا. روزہ اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے, ایک پوشیدہ عبادت ہے. جب تک بندہ اپنی زبان سے نہیں بولے گا تب تک معلوم ہوگا وہ روزے سے نہیں ہوگا نا. اور اس کا اجر بھی خاص ہے نا. غور کریے, صحیح مسلم کی حدیث, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ نبی اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر دوں گا. اللہ رب العالمین کو معلوم ہے کہ روزے کا فرض, روزے کا اجر اللہ کتنا دے گا. روزے کی حالت میں جھوٹ بھی بول رہے ہیں, معاملات میں بھی دھوکہ دہی چل رہی ہے, وہی رشتہ داریاں ویسی ہی ہے, تعلقات ویسے ہی ہے, رویے پورے خراب ہے, تو کیا روزوں کا کچھ اثر ہوا ہماری زندگی پر؟ کئی رمضان میری اور آپ کی زندگی میں آئے اور چلے گئے, لیکن ہماری زندگیاں نہیں بدلی, تو پھر یہ رمضان آ کر فائدہ کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین مجھ کو اور آپ کو اس دنیا میں پیدا کیا, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کے تحت. ہم کو اللہ کی عبادت کرنی ہے, لیکن عبادت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ رمضان آئے تو ہم روزہ رکھ لیں, جیسا دل چاہے ویسے تراویح پڑھ لیں, قیام اللیل کر لیں, قرآن کا اگر کہیں پر پروگرام ہو, خلاصہ قرآن یا تفسیر قرآن تو جوائن کر لیں, ختم. نہیں, عبادت کا مقصد یہ نہیں, عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے. عبادت آپ کو آپ کے گھر میں بھی کرنی ہے, آپ کی زبان سے بھی کرنی ہے, آپ کے معاملات میں کرنی ہے, آپ کی رشتہ داریوں میں کرنی ہے, آپ کے تعلقات میں کرنی ہے, آپ کے رویوں میں کرنا ہے. جہاں پر اللہ رب العالمین کی مانی جائے گی وہاں پر آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں, اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں, عبادت کے لیے خاص ہے یہ, لیکن کیا معاملات سمجھتے ہیں کہ معاملات عبادت ہے, رشتہ داریاں عبادت ہے, رویے عبادت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, ایک مسلمان کا دوسرے انسان کو, دوسرے مسلمان کو مسکرا کر دیکھنا بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے نا. صدقہ عبادت ہے یا نہیں ہے نا. تو پھر آپ غور کریے, یہاں پر رویہ ہے نا, صرف یہ ایک مثبت رویہ ہے نا, ایک اچھی سوچ ہے نا, یہ بھی عبادت ہے. نہیں, معاملات میں اگر اللہ یاد نہیں ہے, کاروبار میں اللہ یاد نہیں ہے, تعلقات میں اللہ یاد نہیں ہے, رشتہ داریوں میں اللہ یاد نہیں ہے, زبان کھولتے وقت اگر اللہ یاد نہیں ہے, تو یہ رمضان کے میری اور آپ کی زندگی میں آنا, روزوں کا رکھنا, یہ عبادتیں کرنا پھر ہماری زندگی میں کوئی فائدہ نہیں دے گا, کوئی فائدہ نہیں دے گا. اگر آپ چاہتی ہیں کہ واقعی یہ رمضان اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے حق میں اللہ کو راضی کرنے والا رمضان بنا دے, تو سب سے پہلی چیز ہم کو عقیدہ توحید کو ہمارے دیکھنا ہوگا. عقیدہ توحید جب تک ہمارا درست نہیں ہوگا تب تک کوئی عمل ہمارا قبول نہیں ہوگا. عقیدہ توحید کیسے معلوم ہوگا؟ اللہ کون ہے, اللہ کو میں میری مرضی سے جانتی ہوں یا اللہ کی مرضی سے اللہ نے جیسے بتایا ہے ویسے جانتی ہوں؟ اللہ کو اللہ کی شان کے مطابق جانتی ہوں یا اپنے خود کے علم کے مطابق جانتی ہوں؟ اللہ کی تعریف میں اور آپ نہیں کر سکتے, اللہ کی حمد, اس کی ثنا, اس کے بارے میں میں اور آپ نہیں جان سکتے. اللہ نے جیسے مجھ کو اور آپ کو اللہ کے بارے میں بتایا ویسے مجھ کو اور آپ کو جاننا ہے. وہ کیسے جانیں گے ہم؟ اس قرآن سے نا. لیکن قرآن کا معاملہ کیا ہے؟ رمضان آئے تو روزے آئے, رمضان آئی تو ہاتھوں میں قرآن آئی. اللہ اکبر. صرف رمضان میں ایک قرآن, 2 قرآن, 3 قرآن, 5 قرآن, 10 دن کا شبینہ, 3 دن کا شبینہ, 20 دن کا شبینہ, 15 دن کا شبینہ کر لینے سے ہم قرآن سے عقیدہ توحید کو نہیں سیکھ سکتے. ماحول اور معاشرے میں ریس لگی ہوئی ہے نا. ہمارے بہو 3 قرآن پڑھے, ہمارے بڑے بہو 4 قرآن پڑھے. یہ رمضان میں ختم قرآن ہو رہا, قرآن ہم نے ختم کرے ہے نا. اتنے بار قرآن ختم ہوئی, اتنے بار قرآن ختم ہوئی, اتنے بار قرآن ختم ہوئی, وہ رمضان میں ختم ہو جاتی, 11 مہینے میں پھر اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا. یہ شہر القرآن کا مہینہ ہے. یہ مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ قرآن کا مہینہ. اس کی خاص فضیلت جو ہے نا, جو روزے سے وہیں پر کس سے؟ قرآن سے. اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے بندے کو جب بندہ قرآن سے جڑتا ہے. اور دیکھیے نا, اللہ رب العالمین اس مہینے میں اپنے بندوں کو پاک کرنے کے لیے جو دشمن میرے اور آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے, جو اللہ کی رضا سے مجھ کو اور آپ کو روک سکتا ہے, اس کو بھی اللہ نے چکر دیا, اس کو بھی ہٹا دیا. اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے اللہ کو راضی کرنے میں. اللہ نے اتنا زبردست آفر جس کا کوئی رکاوٹ نہیں ہے, اس میں بھی ہم قرآن پڑھتے تو کیسے؟ وہ طریقہ ہے جو کہ اللہ کے نبی سے تم کا طریقہ ہی نہیں ہے.
آپ کو معلوم ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم رمضان آتا تو 10 آیتیں پڑھتے. کتنی آیتیں؟ 10 آیتیں پڑھتے, ان کو پڑھتے, ان کو سمجھتے, اس پر عمل کرتے, اس کے بعد دوسری آیتوں کو پڑھتے. ہمارے پاس ایک دن میں ایک پارا, ایک دن میں 2 پارے, 5 پارے, لیکن اس کی سمجھ بالکل بھی نہیں ہے. تو کیسے معلوم ہوگا عقیدہ توحید؟ اللہ کے لیے اگر ہم چاہتے کہ ہمارے اعمال قبول ہو جائے, اللہ میرے اور آپ کے روزوں کو قبول کرے, میری اور آپ کی نمازوں کو قبول کرے, تو عقیدہ توحید کو سمجھ لو, کیونکہ جہاں عقیدہ توحید نہیں ہوتا وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ شرک ہوتا ہے. اور جہاں شرک ہو اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا, کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں اس کی گواہی دی ہے. اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ جو لوگ شرک کرتے ہیں نا, ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. شرک کیا ہے, توحید کیا ہے, کیسے پتا چلے گا؟ جب ہم قرآن کو کھول کر پڑھیں گے تب پتا چلے گا نا, ورنہ نہیں معلوم ہوگا. تو رمضان کا استقبال کرنا چاہتی ہو تو اللہ کے لیے تیار ہو جاؤ کہ رمضان میں مجھے قرآن پڑھنا ہے, تو کتنا قرآن پڑھنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے. اس کے تعلق سے میرے پاس کتنی کتابیں موجود ہے, کچھ ہے میرے پاس مواد اس کو سمجھنے کے لیے, کچھ میں نے پلاننگ کی ہے اس کو سمجھنے کے لیے. ضروری نہیں ہے کہ آپ پورا ایک قرآن مکمل کریں, آپ ایک پارا پڑھیں, یہاں سے رمضان سے شروع کر دیں, ایک ہر مہینہ ایک پارا ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھے, جاننے کی کوشش کریں قرآن میں اللہ کہتا کیا ہے. اللہ نے میرے اور آپ کی ہدایت کی کتاب بنائی نا اس کو, تو ہدایت میں اس سے لوں گی کیسے؟ صرف طوطا اور مینا کی طرح پڑھ کر. اس کا حق کیا ہے مجھے کیسے پتا چلے گا؟ صرف ہم رٹا مار لینے سے, حفظ کر لینے سے, قرآن کو حفظ کر لینے سے قرآن کا حق ادا نہیں ہوتا, رمضان کا حق پورا ادا نہیں ہوتا. اللہ کے لیے رمضان ایک خاص مہینہ, اللہ اگر مومن تو تڑپ کے ساتھ انتظار کرتا ہے کہ اللہ کب یہ دن ختم ہو اور کب رمضان کے دن شروع ہو جائے. اور رمضان شروع ہوتے ہی ہمارا جوش آسمان پر, اور پھر رمضان ختم ہونے پر زمین پر نہیں ہونا چاہیے. وہ جوش, وہ محبت, وہ اخلاص, وہ تمام کے تمام اعمال جو رمضان سے پہلے تیاری کرنے کے لیے پورا مکمل رمضان میں کرنا چاہیے. خاص طور پر روزوں کے تعلق سے مکمل مسئلے, تمام کے تمام اس کے مسائل کو جانیے. قرآن کے تعلق سے میں اس بار آخری ایک پارا پڑھوں گی, لیکن جتنے میں سورے پڑھوں گی ان کو میں جانوں گی. نمازوں میں تراویح پڑھ رہی ہوں, میں قیام اللیل کر رہی ہوں, اس کے اندر قرآن پڑھا جا رہا ہے نا. خاص طور پر قرآن کا ایک ماحول نظر آتا ہے نا رمضان میں, ہے نا. مساجد میں تراویح پڑھائی جا رہی ہے, قیام اللیل گھروں میں ہو رہا ہے, لوگ قرآن دن میں پڑھتے بیٹھ رہے ہیں, گھروں میں جہاں جائیں وہاں پر کوئی نہ کوئی قرآن پڑھتا ہوا ضرور نظر آتا ہے. یہی ماحول ہم ہمیشہ کنٹینیو کریں, صرف رمضان کے لیے خاص نہ کریں. کیوں صرف ہم رمضان کے مسلمان ہیں؟ قرآن صرف رمضان کے لیے اتارا گیا نہیں نا. اچھی عبادت ہے, آپ قرآن کو پڑھیں گے, قرآن کو سمجھیں گے, اس پر عمل کریں گے, تو آپ کے لیے عمل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے آپ کے پاس. آسانی سے آپ عمل کو اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کر سکتے ہیں اور اللہ رب العالمین قبول کرے گا. تو پہلی چیز کیا ہے؟ عقیدہ توحید. قرآن جب تک ہم نہیں پڑھیں گے تب تک عقیدہ توحید ہم کو معلوم نہیں ہوگا. شرک کیا ہے؟ اللہ کے لیے اس کو پڑھیے, شرک سے اپنے آپ کو پاک کیجئے, ورنہ ہمارے صدقہ, ہمارے خیرات, ہماری نمازیں, ہماری زکوٰۃ, ہمارا عمرہ, ہمارا حج سب بیکار ہو جائے گا. سب. رمضان آ رہا ہے, حقوق اللہ اور حقوق العباد, یہ دونوں چیزوں کا خاص خیال رکھے, خاص خیال رکھے, اور اپنے رویوں کو اللہ کے لیے ٹھیک کرے. دل سے گندگی ہے تو کسی کے لیے صاف کر دیجئے اس کو. دلوں میں گندگی رکھ کر اگر رمضان کا استقبال کریں گے تو یاد رکھو ہمارے اعمال قبول نہیں ہوں گے. میں اور آپ شعبان کے مہینے میں ہیں, انشاءاللہ قریب رمضان میں داخل ہونے والے ہیں. یہ شعبان کا وہ مہینہ جس میں میرے اور آپ کے نام اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں پورے ایئرلی, سال کے. تو کیا یہ دلوں کی گندگی رکھ کر ہمارے نام اعمال اللہ کے سامنے ہم پیش کریں گے؟ نہیں. ایک نئی چیز آ رہی ہے, ایک نئی شروعات مجھ کو اور آپ کو کرنی ہے, ایک روحانی طاقت مجھ کو اور آپ کو انشاءاللہ ملنے والی ہے. تو وہ طاقت قرآن سے حاصل کیجئے. قرآن کو اب آپ پڑھیے, سیکھیے, سمجھیے, اور جتنا علم اگر آپ کا اس کے پاس آتا ہے تو آپ وہ لوگوں کو پہنچائیے. یہ کام آپ کو کرنا ہوگا. عقیدہ توحید. میں
کیا بول رہی ہوں یہ اہم نہیں ہے، اللہ کی کتاب کیا بول رہی ہے یہ سب سے اہم ہے. میری خبر میں آپ نہیں آئیں گے، آپ کی خبر میں میں نہیں آؤں گی. اللہ رب العالمین کے پاس قیامت کے دن جب آپ کا حساب اور کتاب دیں گے تو میں آ کر اس کے در کوئی گواہی دینے والی نہیں ہوں. جب میرا حساب اور کتاب ہوگا تو تب آپ آ کر گواہی دینے والے نہیں ہیں. تو اللہ کے لیے آپ اپنا گھر، اپنے رشتہ دار، ان سب کو ترجیح دینے سے پہلے آپ اپنے آپ کو پہلے ترجیح دیجئے عقیدہ توحید کے لیے. مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کون ہے. ہم سب کو یہ بات، تو ہم ہر کوئی یہ بات جانتا ہے کہ سب کا رب کون ہے، سب کا مالک کون ہے. اگر آپ چلتے ہوئے اگر ریلوے اسٹیشن پہ بھی پوچھے، بس اسٹیشن پہ بھی پوچھے، اسکول پوچھے، کالج پوچھے، یونیورسٹی پوچھے، کسی غیر مسلمان کو بھی پوچھے تمہارا مالک کون ہے، تو وہ بول دے گا اللہ ہے، اوپر والا ہے، بولے گا نا. اللہ مالک ہے، اللہ رب ہے، یہ بات تو ہر کوئی جانتا ہے. لیکن اللہ کو ماننا اصل نہیں ہے، اللہ کی ماننا بھی اصل ہے. اللہ کو مان لیے لیکن اللہ کی مانے یا نہیں مانے یہ کب معلوم ہوگا؟ جب آپ جہاں جہاں اللہ کو ترجیح دیں گے وہاں وہاں آپ نے اللہ کی مانی اور اللہ کو مانا. بات آئی سمجھ میں؟ آپ اپنی زندگی کے ایک حصے میں اللہ کو مانتے، اللہ کرنے والا ہے جی سب، لیکن معاملات میں اللہ کی نہیں مانتے تو آپ نے اللہ کو رب نے مانا. رب نے مانا اللہ کو آپ نے. تو جو بھی کر رہے ہیں پریورٹی آپ اللہ کو دیں گے، تب جا کر آئے گی آپ کے پاس عقیدہ توحید. یہ پہلا کام. دوسرا کام آپ کو کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جاننا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جاننا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مجھ کو اور آپ کو پڑھنا ہے، تاکہ میرے اور آپ کے جو اعمال ہے وہ اعمال پر قبول ہونے کی گواہی لگے. ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ دنیا میں میرے جو اعمال میں نے کیے وہ اعمال کل قیامت کے دن ایک کالے کپڑے میں لپیٹ کر میرے منہ پہ مار دیے جائے. کوئی نہیں چاہتا یہ. میری بہنوں اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر مجھے کہیے اور بتائیے، رمضان آ رہا ہے نا، ہم اپنے لیے خاص طور پر ایک آدھ ڈریس تو ضرور خریدتی ہے، ایک آدھ چپل تو ضرور خریدتی ہے. خاص صرف ایک چپل کی مثال لے لیجئے. ایک چپل خریدنے کے لیے 20 دکان جاتے ہیں ہم، 1 سے 20 دکانیں، 1 سے 20 چپلیں ہم دیکھتے ہیں الگ الگ، ہے نا، اوپر نیچے پلٹا پلٹا کر دیکھتے ہیں، نیا نیا ماڈل کیا آیا ہے اس کے در دیکھتے ہیں. سمجھ میں نہ آئے تو جس کی پسند اچھی ہے اس کو ساتھ لے کر جاتے ہیں، اور بڑی تحقیق کے بعد، بڑے گھومنے اور پھرنے کے بعد، بڑی چھان بین کے بعد ایک چپل خریدتے ہیں. رائٹ؟ ایک جوتا خریدتے ہیں، ایک جوڑی ہم خریدتے ہیں پیر میں پہننے کے لیے، جو کچھ دنوں کے بعد ہم پہنتے ہیں، دھول لگ جاتی ہے، گندگی لگ جاتی ہے. اس ایک چپل کے لیے ہم اتنی اس کو ترجیح دیتے ہیں، اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہم لیتے ہیں. ہم جو عمل کر رہے ہیں اللہ کے لیے، اس اعمال کی طرف کبھی ہم نے اتنی ترجیح دی جتنی ہم ایک چپل خریدنے کے لیے دیتے ہیں. کیونکہ اعمال کی قبولیت بہت اہم ہے. ہر عمل قبول ہونے والا نہیں ہے. وہی عمل قبول ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوگا. رمضان میں ہم بہت سارے اعمال کریں گے، لیکن کیا ان اعمال پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہوگی، مہر ہوگا؟ یہ بہت اہم چیز ہے. اللہ کے لیے اس کو خاص توجہ دیجیے. عقیدہ توحید کو درست کر لیجیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جاننے کی کوشش کیجیے. یہ رمضان آ رہا ہے نا، سیرت کی ایک اچھی کتاب لیجیے. 1 سے 4 لوگوں کو پوچھیے کہ سیرت کی اچھی کتاب کون سی ہے، کہاں ملے گی، کتنے میں ملے گی، ہم کو چاہیے. ہمارا اپنا ایڈریس دیجیے، منگوائیے، پڑھیے اس کو. قرآن کے ساتھ ساتھ سیرت کا بھی مطالعہ کیجیے. سنتیں کون سی ہم کو کرنا ہے، روزے کی حالت میں تو کون سے اعمال کرنے پر زیادہ اجر ملے گا، اللہ کو راضی کرنے کا کون سا عمل اور بہتر ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کا. کیونکہ اللہ ایک مرتبہ اگر مجھ سے اور آپ سے خوش ہو گیا تو میری اور آپ کی کامیابی تو پکی ہوگی. اللہ یہ موقع کیوں دیتا ہے مجھے بتائیے؟ رمضان کا موقع کیوں دے رہا ہے اللہ رب العالمین؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نا، اپنی جنت کو حاصل کرنے کے لیے نا. خاص جو عبادتیں ہو رہی پوری اللہ کے لیے ہو رہی ہے نا، اس کے اندر حقوق اللہ حقوق العباد دونوں ہو رہے ہیں اپنے آخرت کو بہتر بنانے کے لیے. اب انسان کو ایک بنایا پورا ماحول دے دیا جائے، اس کے بعد بھی وہ اگر اپنی آخرت کو ترجیح نہ دے تو مجھے بتاؤ اس سے بڑا بے وقوف انسان کوئی ہوگا؟ نہیں ہوگا. یاد رکھنا،
اللہ ہر کسی کو موقع نہیں دیتا اللہ کو راضی کرنے کا، بار بار ہر کسی کو موقع نہیں دیتا. پچھلے سال بہت سارے لوگ زندہ تھے، اس سال اب وہ لوگ زندہ نہیں ہیں. آئندہ آنے والا سال ہم میں سے بہت سارے لوگ اب زندہ ہیں. آنے والے سال کتنے لوگ زندہ ہوں گے یا نہیں ہم نہیں جانتے. اللہ ایک اچھا موقع دے رہا ہے. ہر موقع کو آخری موقع سمجھ کر، ہر رمضان کا دن آخری دن سمجھ کر اللہ کے لیے اس کی ترجیح کر لیجئے. اس کو تھوڑی سی اس کے پیچھے محنت کر لیجئے. دیکھو بندے کو اگر کوئی بتا دے کہ یہ آخری دن ہے، آخری دن ہے، تو کیا کرتا ہے؟ وہ تھوڑی زیادہ محنت کر لیتا ہے نا. اگر کسی کو بولا جائے آپ کی زندگی کے آخری 10 دن بچے ہیں تو وہ کیا کرے گا؟ دنیا کو ترجیح دے گا؟ ہاں، کھانے اور پینے اور گھومنے کی طرف جائے گا؟ نہیں نا. وہ کیا کرے گا؟ دنیا داری پوری کم کر دے گا. ہاں دنیا رکھے گا، کھائے گا، پیے گا، سوئے گا، وہ کام کرے گا، لیکن ترجیح کس کو دے گا؟ دنیا کو دے گا؟ آخرت کو دے گا؟ اللہ کے لیے اس رمضان آخرت کو ترجیح دیجیے. یہ ایک مہینہ آ رہا ہے، مجھ کو اور آپ کو آنے والی پوری زندگی میں مجھ کو اور آپ کو کرنا کیا ہے؟ اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے؟ کیا اعمال کرنا ہے؟ اپنی جنت کو بنانا ہے تو کیسے بنانا ہے؟ اس کے لیے یہ رمضان دیا جا رہا. اللہ کے لیے اس کی قدر کر لیجئے. اور رمضان یہ خاص ہے. یہ رمضان میں 5 اللہ تعالیٰ خاص طور پر 5 عزتیں، 5 سرفراز خاص مومنوں کو اللہ عطا کرتا ہے. 5 عزتیں خاص کون سی ہے؟ پہلی تو جب روزے دار روزہ رکھتا ہے تو اس کی منہ سے جو بدبو آتی ہے، منہ کی بدبو کسی کو پسند نہیں ہے. فطری طور پر انسان کو اس کی منہ کی کسی انسان کی بدبو پسند نہیں آتی، لیکن اللہ رب العالمین نے مومن کو اتنی عزت دی ہے روزے کی حالت میں کہ اللہ کو وہ منہ کی بدبو کستوری سے زیادہ پسند ہے. اللہ کو پسند ہے وہ بندے کی. اللہ اکبر. دوسری عزت، دوسری سرفرازی جو اللہ رب العالمین رمضان میں مومن بندوں کو عطا کرتا ہے، روزے داروں کو عطا کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ جو بندہ صحیح حدیث کے مطابق، یہ 5 چیزیں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو سحر سے لے کر افطار تک سمندر کی تمام مچھلیاں اس کے لیے اس کی مغفرت کی دعائیں کرتی ہے. روزے دار کے لیے افطار تک. آج تک سمندر کی مچھلیوں کو کوئی گن سکے؟ کوئی سائنٹسٹ اگر اس کے پیچھے لگ بھی جائے نا، اس کی پوری زندگی کٹ جائے گی، لیکن سمندر کی مچھلیوں کو گن نہیں سکتا، کیونکہ ایک دن میں کروڑوں مچھلیاں پیدا ہوتی ہے. وہ مچھلیاں دعائیں کرتی ہے ان روزے داروں کے حق میں، ان کی مغفرتوں کی. کب سے؟ سحر سے لے کر افطار تک. اللہ اکبر. تیسری چیز، تیسری عزت جو روزے داروں کو دی جاتی ہے، رمضان میں مومنوں کو دی جاتی ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العالمین ہر روز جنت کو آراستہ کرتا ہے، جنت کو ان کے لیے نئے سرے سے بناتا ہے. ہر دن نئی تیاری ان کے لیے رمضان میں ہوتی ہے جنت کی خاص طور پر. اللہ اکبر. کتنی بڑی بات ہے. ہمارے لیے رمضان میں جنت کو تیار کیا جا رہا، ہر دن نئے سرے سے ایک نئے طریقے سے اس کو آراستہ کیا جا رہا روزے داروں کے لیے. چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین بندے کو اللہ سے جوڑنے کے لیے بیچ میں کوئی رکاوٹ حائل نہ ہو، اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ تمام سرکش شیاطین کو جکڑ دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی عزت نہیں ہے جو اللہ ہم کو عطا کر رہا ہے؟ بہت بڑی سرفرازی ہے یہ کہ میں اپنے رب سے تعلق جوڑنے میں مجھے کوئی رکاوٹ نہ ہو، تاکہ بندہ بہانہ نہ بنائے. اللہ شیطان بھٹکا رہا تھا نا، اس لیے نماز نہیں پڑھی. اللہ شیطان بھٹکا رہا تھا نا، اسی لیے روزے نے رکھی، جھوٹ بول دی، تھوڑا غیبت کر دی، تھوڑا دھوکہ دے دی. نہیں، رمضان آتا ہے لیکن بندہ پھر بھی جھوٹ بولتا ہے، پھر بھی چوری کرتا ہے، پھر بھی دھوکہ دہی کرتا ہے. کیوں؟ جب تو شیطان سے نہیں ہوتا نا، پھر کیوں کرتا ہے؟ 11 مہینے جو وہ عمل کر کر کے جس کام کا عادی ہو جاتا ہے، اب وہ کام اتنا حد سے جب آگے بڑھ جاتا ہے، تب شیطان اس کے ساتھ رہے یا نہ رہے وہ اپنا کام جاری رکھتا ہے.
اور اللہ رب العالمین جب بندہ گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، برائیوں پہ برائیاں، برائیوں پہ برائیاں، بے حیائی پہ بے حیائی جب کرتا چلا جاتا ہے تو اللہ رب العالمین بھی پھر کیا کرتا ہے؟ سورہ بقرہ کی شروعات میں پہلے رکوع میں اللہ کیا کہا؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. یاد رکھو اگر رمضان آنے کے بعد بھی گناہ نہیں چھوٹے، برائیاں نہیں چھوٹی، جھوٹ ویسے ہی ہے، نمازیں کبھی پڑھ رہے ہیں تو کبھی چھوڑ رہے ہیں، روزہ ہے نا اسی لیے پڑھ لے رہے، لیکن اگر روزہ نہیں ہے تو ختم. آج اگر کسی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے اگر روزہ چھوٹ گیا، لیکن نمازیں فرض ہے، نمازیں پڑھ سکتی ہے لیکن نمازیں بھی چھوٹ رہی ہے، تو یاد رکھو پھر وہ آیت کبھی ہمارے حق میں صادر نہ ہو. اللہ حفاظت کرے. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا. اب ان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا. رمضان آئے ان کی زندگیوں میں یا چلا جائے، لیلۃ القدر آئے یا چلا جائے، مسجدوں سے اذانیں بلند ہو یا قرآن کی آوازیں بلند ہو، ان کے دلوں پر کچھ اثر نہیں ہوگا. ہمارے ماحول اور معاشرے میں ایسے بھی لوگ ہیں، رمضان آتا ہے لیکن ان کی زندگی میں کوئی اثر نہیں ہوتا، اور بعض ایسے ہیں آتا ہے تھوڑا اثر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد باقی اثر، عید کے قریب کوئی اثر ان کے پاس باقی نہیں رہتا. اور بعض ایسے ہیں جب رمضان آتا ہے اس میں ڈوبتے ہیں تو پھر اس کے بعد کبھی وہ نشہ ان کے سر سے نہیں اترتا. اللہ کی عبادت کرنے کا، اللہ کو راضی کرنے کا جو موقع ان کو دیے جاتے وہ موقع کی تلاش میں رہتے اور موقع سے فائدے اٹھاتے ہیں. تو چوتھی عزت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین، چوتھی سرفرازی یہ ہے کہ اللہ بندے کو عمل کرنے کے لیے اتنی آسانی کر دیتا ہے کہ سرکش شیاطین کو بھی اللہ جکڑ دیتا ہے تاکہ بندہ جلد سے جلد اللہ کو راضی کر لے، اپنی جنت اپنے حق میں پکی کر لے. اور پانچویں چیز یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو بندے کو جہنم کی آزادی کا پروانہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا جاتا ہے. صحابہ اکرام پوچھتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ لیلۃ القدر ہے یا رمضان کی آخری رات ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ مزدور کو اس کی مزدوری آخر میں دی جاتی ہے، نہ کہ درمیان میں، یعنی آخری رات میں. لیکن آخری رات میں ہمارا ہوتا کیا ہے معاملہ؟ اللہ اکبر، پوری عید کی تیاری، کوئی اللہ سے معافی، اللہ سے مغفرت کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا. تو اللہ کے لیے یہ چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیے. ایک خاص مہینہ خاص شیڈیول کے ساتھ آ رہا ہے، خاص ماحول اللہ بنا کر مجھ کو اور آپ کو دے رہا ہے. مجھ کو اور آپ کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بنا کر دے رہا ہے. فائدہ صرف مجھ کو اور آپ کو اٹھانا ہے، صرف تھوڑی سی حرکت کرنی ہے، آگے خود اللہ بڑھائے گا انشاءاللہ.